14 طریقے سے اپنے شوہر کو اس کی عزت و نفس کو مجروح کیے بغیر درست کرنے کے طریقے۔ نمبر پہلا، نرمی سے بات کریں، اس پر نہ چیخیں۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، اگرچہ کبھی کبھار وہ بچوں جیسا برتاؤ کرتا بھی ہے، لیکن آپ اسے کم سے کم آواز میں درست کر سکتی ہیں۔ دوسرا طریقہ، محبت سے درست کریں۔ اصطلاح محبت کے ساتھ کی جانے والی باتیں ہی درست ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا شوہر بھی انسان ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے اور آپ بھی کر سکتی ہیں۔ 3، کبھی کبھی اپنے دوستوں کے سامنے اپنے شوہر پر تنقید نہ کریں۔ اپنے دوستوں یا خاندان کے سامنے اس پر تنقید کرنا بند کر دیں۔ یہ مردوں کے لیے بہت ذلت آمیز ایک بات ہوتی ہے، بلکہ اس کے آمنے سامنے میں بھی آہستہ سے یہ بات کرنے کا طریقہ سیکھیں اور نرمی اختیار کریں اور اسے گلے سے لگائیں۔ اسے عوام میں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اس سے اس کی عزت و نفس کو نقصان پہنچتا ہے۔ نرم اصلاحات نجی طور پر پیش کریں۔ چوتھا، مساوی شراکت داری۔ یاد رکھیں، لڑکی آپ باز نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا شوہر۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے راہ کا احترام کریں۔ فیصلہ سازی میں آپ دونوں کو شامل ہونا چاہیے، برتری کا دعویٰ نہ کریں۔ 5، کوشش کو سراہیں۔ اس کی کامیابیوں کی تعریف کریں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس سے اس کی کوششوں کی قدر ہوتی ہے۔ 6، اپنے بچوں کے سامنے ایسا نہ کریں۔ بچوں کے سامنے اسے درست کرنے سے گریز کریں، اس سے گھر کے سربراہ کے طور پر اس کا اختیار کمزور ہوتا ہے۔ 7واں، وقار برقرار رکھیں۔ عوام میں اپنے شوہر کو درست کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ نہ صرف آپ کے کردار پر برا اثر ڈالتا ہے، بلکہ اس کی عزت و نفس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ عوامی اصطلاحات آپ کی منفی روشنی میں پیش کر سکتی ہیں، جیسے کہ آپ میں فضل و شائستگی کی کمی ہے، جیسے بغیر تربیت کے پاگل کتا ہوتا ہے۔ 8واں، غصے میں درست نہ کریں۔ جب آپ غصے میں ہوں، چیخ رہی ہوں یا جسمانی تشدد پر اتر رہی ہوں تو اپنے شوہر کو درست کرنے سے گریز کریں۔ اس سے اس مقام پر نہ لائیں جہاں اسے آپ کے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا پڑے۔ یہ تو صرف صورتحال کو بڑھاتا ہے، جیسے آگ پر تیل ڈالنا ہوتا ہے۔ اس کے بجائے ساتھ چلنے کی تجویز دیں، اس کا ہاتھ پکڑیں اور اسی مسئلے پر پرسکون طریقے سے بات کریں۔ 9واں، اس کا موازنہ کسی اور مرد سے نہ کریں۔ یہی بات ہے، یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ جب آپ اسے درست کرتے وقت دوسرے مردوں سے موازنہ کرتی ہیں تو آپ غیر ارادی طور پر اس میں کمی کے احساسات اور اسے احساس کمتری کا نشانہ بناتی ہیں۔ ایسی باتیں کہنے سے گریز کریں جیسے کہ تم جیسا ہر کوئی بن سکتا ہے، تم وہی شوہر ہو جو کسی اوروں سے بھی تکلیف کی مانند ہوتا ہے، یا تم آدم کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے جو باغ عدن میں تھا۔ یاد رکھیں، آپ کا شوہر منفرد ہے۔ ان خصوصیات پر غور کریں جو آپ کو منگنی کے دوران اس کی طرف متوجہ کرتی تھی، اور اس محبت کو قدر کی نظر سے دیکھیں۔ آپ نے ایک وقت محسوس کیا تھا جب آپ کی پہلی محبت اسے محسوس ہوتی تھی۔ 10واں، پرانی باتوں کو جانے دیں۔ ماضی کے مسائل کو دوبارہ زندہ کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں، نہ ہی کوئی وجہ نہیں، جیسے یاد ہے تم نے پہلے یہ کیا تھا، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ جب مسائل حل ہو جائیں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ دوبارہ نہ اٹھانے کے لیے بالغ افراد موجودہ معاملے پر توجہ دیتے ہیں، بالغ بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ 11واں، اس کی مردانگی پر حملہ نہ کریں۔ اور تم خود کو مرد کہتے ہو،
ایک حقیقی مرد ایسا برتاؤ نہیں کرتا۔ تم بہتر ہو کہ بدل جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں ہی بدل دو۔ یہ طریقہ تعمیری نہیں ہے۔ خواتین، ہم مردوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تبدیل اندر سے آتی ہے اور محبت سے متحرک ہوتی ہے۔ کسی کو ان کی مرضی کے خلاف تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے پانی کو مجسمہ بنانا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 12واں، اس کی عزت پر حملہ نہ کریں۔ اپنے شوہر کو انتہائی عزت دیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی تو آپ اپنے بچوں سے بھی آپ کی عزت کی توقع نہیں رکھ سکتی۔ 13، مناسب وقت پر بات چیت کریں۔ زیادہ تر بیویاں اپنے شوہروں کو غصے کی گرمی میں درست کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ غلط فہمیوں کے دوران جب جذبات بھڑکتے ہیں، تاہم تو یہ سب مؤثر طریقے نہیں ہوتے اور اکثر کم یا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ عام طور پر مرد منتخب سماعت رکھتے ہیں اور پرسکون نرم لہجے کی بات چیت کے لیے زیادہ احساس ہوتے ہیں۔ 14، مدد کی پیشکش کریں۔ مثبت طور پر تعاون کریں۔ مشترکہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ اپنے شوہر کی مدد کریں، جیسے ٹائر تبدیل کرنا یا میز کے ٹوٹے ہوئے پائے کو ٹھیک کرنا۔ مددگار انداز میں تعاون کریں، اس سے اسی طرح مت کھڑا رہیں جیسے آپ مصری فرعون ہوں جو غلاموں کو حکم دے رہی ہیں۔ اس کی بجائے کاموں میں فعال شریکی اختیار کریں۔ کارکردگی اور ٹیم ورک کو آسان بنائیں۔ یاد رکھیں، شوہر اکثر اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تعریف کریں اور انہیں بہتر ساتھی اور باپ بننے کی کوششوں میں حمایت کریں۔ ایک حقیقی بااختیار عورت مردوں کی احترام کی اہمیت کو جانتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے گھر اور برادری میں ایک معزز شخصیت بنے تو اس کے لیے ایک پرامن اور پرورش دینے والی ماحول اختیار کریں اور اسے وہ دینا پسند کریں جو وہ چاہتا ہے، جو وہ کرنا پسند کرتا ہے۔ شکریہ۔